بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم: بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسی الجبار الاعلی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ہی برا آدمی ہے وہ، بڑا ہی خراب آدمی ہے وہ جو تجبرہ تکبر کرے، واعتدی اور حد سے تجاوز کرتا رہے، ظلم میں حد سے تجاوز کر رہا ہے، اور محبت میں حد سے تجاوز، ہر شے میں حد سے تجاوز، ونسی الجبار الاعلی، اور اس اللہ کو بھول جائے جو جبروت اور غلبے والا ہے۔ بئس العبد عبد تجبر واختال، بڑا ہی برا آدمی ہے وہ جو تکبر کرے اور اپنی چال چلن میں بھی مٹک مٹک کر اکڑ اکڑ کر چلے۔ ونسی الکبیر المتعال، اور اس پاک پروردگار کو جو کبریائی اور بلندی والی ذات ہے اس کو بھول گیا۔ بئس العبد عبد غفل وسہا ونسی المقابر والبلا، بڑا ہی برا آدمی ہے وہ جو غافل ہوا اور جو بھول گیا کس چیز کو؟ قبرستانوں کو بھول گیا، مر کر مٹی ہو جانے کو بھول گیا۔ بئس العبد عبد، بڑا ہی برا آدمی ہے عطا و بغا ونسی المبدأ والمنتہا، بڑا ہی برا آدمی ہے وہ جو سرکشی کرے، اللہ کی نافرمانی میں بہت آگے بڑھ جائے۔ ونسی المبدأ والمنتہا، اور اپنی پیدائش کو اور اپنی موت کو بھول جائے، کس طرح سے دنیا میں آیا تھا اور کس طرح سے اس دنیا میں جائے گا، اس دنیا سے جائے گا، یہ سب کی سب چیزیں وہ بھول جائے۔ کتنا ہی بدترین آدمی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تکبر اور عجب یہ دو بڑی بدترین برائیاں ہیں جو آدمی کو حق سے روکتی ہیں۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر جاننا۔ کبھی آدمی ایسا کرتا ہے، کسی مجلس میں حق بات سننے کے لیے بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کسی کی نصیحت پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ تکبر ہے۔ آدمی اس کو حقیر سمجھ رہا اور اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا، تو پھر جب اپنے آپ کو بہتر اور افضل سمجھ رہا تو کسی دوسرے کی نصیحت اچھی نہیں لگتی۔ راستے میں چلتے چلتے اگر ایک آدمی کوئی صحیح طریقے سے خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے اور وہ نصیحت ٹھیک کر رہا ہے اور ہمیں اگر برا لگے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے، یہ پہچان ہے، یہ تکبر ہے، یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ اس کی نصیحت جو مجھے بری لگ رہی ہے یہ تکبر کی نشانی ہے۔ تو تکبر بھی آدمی کو خیر بات کی طرف، نیک چیزوں کی طرف، اچھے اعمال کی طرف تکبر نہیں آنے دیتا۔ یہی تکبر مشرکین عرب کو تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اکثر و بیشتر فقراء بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور دوسرا عجب، عجب کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، ایسا کوئی نہیں سوچ سکتا، جو میں کر رہا ہوں ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا، جو میں کہہ رہا ہوں ایسا کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں عجب، خود پسندی، اور یہ اتنی بدترین چیز ہے، اس لیے کہ جب آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، حرف آخر سمجھتا ہے، اپنی بات کو آخری بات، اٹل بات سمجھتا ہے، تو کسی دوسرے کی نصیحت اسے کیسے اچھی لگے گی؟ بیماری کو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے،
وہ مرض کو مرض سمجھتا ہی نہیں ہے تو علاج کیسے کرائے گا؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دو برائیاں اپنے اندر نہ پیدا ہونے دو، تکبر بھی نہ آئے، عجب بھی نہ آئے۔ اور اللہ پاک سے مانگا کرو، اے اللہ میں تکبر سے، عجب سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میری حفاظت فرمانا، قدم قدم پر اے اللہ میری حفاظت فرمانا، تکبر سے، عجب سے اے اللہ میری حفاظت فرمانا، مجھے تواضع اور عاجزی اور انکساری عطا فرمانا۔ اور جب انسان کے اندر تواضع ہوتی ہے تو ہر جگہ سے آدمی بات لینے کی کوشش کرتا ہے، جہاں سے بات ملتی ہے حق بات، اس بات کو قبول کرتا ہے۔ اور جو تواضع، جس شاخ پر پھل لگا ہوا ہوتا ہے نا، وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جس شاخ پر پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ سیدھی اوپر ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر تواضع اور عاجزی پیدا کرے۔ جب تواضع اور عاجزی پیدا ہوگی تو پھر ہر ماحول، جب بھی آپ مسجد کے ماحول میں آئیں گے، آپ کو اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آئیں گی۔ آپ عام نمازی کی بات سے بھی آپ کو فائدہ ہونے لگے گا، عام نمازی کی بات سے بھی آپ کو فائدہ ہونے لگے گا، اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر آئے۔ اور جب آدمی اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس سے بھی مشرکین کو فائدہ نہیں ہوا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ جب اپنے آپ کو آدمی ضرورت مند نہ سمجھے تو پھر آدمی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔